پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ کنٹینیوٹی ہے پچھلے ٹاپک کی۔ ڈائبٹیز کا ہم نے ایک میٹابولک سسٹم بتایا تھا آپ کو کہ گلوکوز کیسے یوٹیلائز ہوتا ہے اور ڈائبٹیز کی ٹائپس کتنی ہیں، اس کا میکانزم کیا ہے، وہ بڑا ڈیٹیل سے میں نے پیچھے جو لیکچر کیا تھا اس میں جو آٹومیون بھی تھا، ٹائپ 1 جو ہے آٹومیون تھا، اور پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی، اور اس کے ساتھ پھر جسٹیشنل ڈائبٹیز تھی اور ڈائبٹیز انسپائڈس تھی، اور اس کو ڈیٹیل ہم نے سمجھا کہ یہ پورا گلوکوز جو باڈی میں استعمال ہوتا ہے اس کا میکانزم کیا ہے۔ اب اس کا ایک پارٹ تو یہ ہو گیا تھا، اور سیکنڈ پارٹ یہ تھا کہ اس کا علاج کیا ہے ہمارے پاس، اور اس علاج کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس کا حصہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشن کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کہ ڈائبیٹک کمپلیکیشن اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہیں، تو وہ آج اس میں ڈسکس کروں گا۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی کمپلیکیشن کیا ہے، اور کون کون سے دوائیاں کس وجہ سے استعمال ہوں گی، وہ ساری ڈیٹیل ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اور لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے ہماری ایک روٹین ہے کہ ہنیمن کی جو بک ہے آرگینن، اس کی ہم ایک کلاس ڈسکس کرتے ہیں، اور آج جو میرے پاس افروزم ہے وہ ہے افروزم 191۔ یہ افروزم بھی کنٹینیوٹی ہے، جو پچھلے 5-6 افروزم گزرے ہیں، وہ پچھلے 5 افروزم میں بھی یہی کہہ رہا تھا، 4-5 افروزم جو گزرے ہیں، کہ انسان کے جسم کی جو اپیرنس ہے اس پہ کوئی بھی اگر نمود ہوتی ہے، کوئی بھی ابنارملٹی ہوتی ہے، کوئی پمپلز بنتا ہے، کوئی گروتھ ہوتی ہے، یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایز اے لوکل بیماری کے نہ ٹریٹ کریں، بلکہ اس کے پیچھے اس کا سبب، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، اور ماس وائے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا کٹ لگ جاتا ہے یا برن ہو جاتا ہے، اس کو ہم لوکلی ٹریٹ کریں گے۔ لیکن ان چیزوں کی بھی جو ہے، کٹ لگ جاتا ہے، برن ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی انجری ہو جاتی ہے، اس کی بھی انٹرنل میڈیسن بھی ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس پہ مرہم پٹیاں ہی کرنی ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، فریکچرز کی ہمارے پاس کوئی 8-10 قسم کی دوائیاں، اور انجری پہ کم از کم صرف انجری پہ کوئی 60-70 دوائی ہے، صرف انجری پہ، چوٹ پہ، کہ نرو انجری ہے، وہ برین انجری ہے، وہ ٹیشو انجری ہے، وہ کسی گلینڈ کی انجری ہے، وہ کسی آرگن کی انجری، ڈفرینٹ اسپیسیفک انجری کی بھی دوائیاں بہت ساری، بڑی ڈیٹیل ہے، فال ہسٹری ہے، اوپر سے نیچے گرا ہے، اس کی علیحدہ دوائیاں ہیں، پھر اس ایلیمنٹ کی کمپلیکیشن کیا ہے اس کی دوائیاں ہیں، تو وہ ہمارے پاس انجری کی بھی انٹرنل بے شمار دوائیاں ہیں، اور انٹرنل دوائی سے انجری بھی بہت اچھی ٹھیک ہے۔ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ لوکل کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن دوائیاں تو خیر ہم نے انٹرنل بھی دینی ہے اور لوکل اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اور کوئی دانہ نکل آتا ہے، کوئی ڈسکولریشن ہو جاتی ہے، کوئی ایرپشن ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ لوکل ڈیزیز کنسیڈر مت کریں۔ یہ اسی افروزم کا جو ہے نا، اسی کو آگے پھر ڈسکس کر رہا ہے۔ یہ بات بلا شبہ تجربات کی بنیاد پر ثابت ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ایکسپیرینس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس طرح کی بیماریوں میں طاقتور دوا دینے کے بعد مریض کی صحت میں عام تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ طاقتور دوا مین پوٹینسی دینے سے مریض کی صحت پر عام تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، خاص کر متاثرہ بیرونی اعضاء میں، حتیٰ کہ بہت سے نام نماد مقامی امراض میں دی جانے والی دوا جس میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ بہت صحت بخش ہوتی ہے۔ وہ بیچ میں جسے عام طبی نقطہ فکر کے لوگ الگ تصور کرتے ہیں، وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یار ادھر فرض کریں کوئی دانہ نکل آیا تو اس پہ کوئی مرہم لگا دیں، کوئی خارش ہو گیا تو اس پہ کوئی لوکل اپلیکیشن کر دیں، تو یہ جو کہتا ہے ان کے لیے وہ لفظ نام نہاد یوز کرتا ہے مکتب فکر کے لوگ، جس کو انٹرنل ڈیزیز سے اس کو الگ تصور کرتے ہیں، اس کو بالکل وہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے نام نماد مقامی امراض میں دی جانے والی دوا جس میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ بہت صحت بخش تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم اچھی طرح منتخب دوا پوٹینسی میں یوز کرتے ہیں اور انٹرنلی یوز کرتے ہیں تو اس کے بڑے
خاطر خواہ رزلٹ آتے ہیں، اور اس سے نہ صرف وہ نمود غائب ہو جاتی ہے بلکہ پورے جسم کی صحت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کی میں نے بہت ساری اگزامپل دی، جیسے چکن پاکس ہے، آپ کا میزل ہے، اس کے بعد آپ سورائسز ہے، بے شمار سکیبیز ہے، بے شمار ایکسٹرنل ڈیزیزز ہیں، کتنی کو میں ذکر کروں۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ بیسکلی انٹرنل ڈیزیزز ہیں، لہٰذا ان کو انٹرنلی لیا جائے، جس میں پورے اور بیرونی مرض خود بخود بغیر کسی بیرونی دوا کی مدد کے ٹھیک ہو جاتا ہے، بس یہ کہ جو دوا اندرونی طور پر دی گئی ہے وہ ہومیوپیتھک فہم کے مطابق ہو، ہومیوپیتھک فہم کے مطابق ہو۔ ہومیوپیتھک فہم کیا ہے کہ اس کو سنگل ہونی چاہیے، اس کو پوٹینٹائز ہونی چاہیے، اس کو سملر ہونی چاہیے، اور وہ دوا پرووڈ ہونی چاہیے۔ دس از دا ہومیوپیتھک کانسیپٹ۔ اب جو ہم یہ 4 6 10 دوائیاں مکس کر کے ایک دوائی نہیں بنا دیتے، دس از ناٹ ہومیوپیتھک کانسیپٹ۔ یا آپ ٹینچر 5 7 کوٹ کے کسی کو دے دیتے ہیں، دس از ناٹ ہومیوپیتھک کانسیپٹ۔ ہومیوپیتھک کانسیپٹ یہ ہے کہ سنگل ہونی چاہیے، پروو ہونی چاہیے، ڈیلیوٹیڈ فارم میں ہونی چاہیے، اور سملر ہونی چاہیے۔ یہ دس از دا ہومیوپیتھک فہم یہ ہے، اور اسی کو مد نظر رکھ کے ہم جو ہے نا علاج کریں گے، وگرنہ جو ہے نا ہم ڈیزیزز کو سپریس کر دیں گے۔ میرے پاس ایک بچی آتی تھی، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو فٹس پڑتے تھے، تو میں نے ساری فٹس کی اس کی دوائیاں اس پہ ٹرائی کی، اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، کوئی 94 کی بات ہے۔ تو اس وقت میری اوائل پریکٹس کا زمانہ تھا، تو جیسے اسٹامونیم دے دی، گیریکس دے دی، مطلب کافی ساری دوائیاں جو فٹس کی ہوتی ہیں دی۔ تو پھر میں نے اس کو اس کی دوبارہ ہسٹری دی۔ میں نے کہا یار اس کو بتاؤ، اس کے پہلے بھی کوئی مرض کبھی ہوا؟ غور کرو، سوچو۔ تو اس نے کہا ہاں اس کے چیسٹ پہ دانے نکلے تھے، اور وہ دانے جو ہیں وہ میں نے مرم لگائی تھی تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو میں کیا یاد کرو یار یہ فٹس کہیں اس کے بعد تو نہیں شروع ہوئے؟ کہتا بالکل اس سے پہلے فٹس اس کو نہیں تھے، اس کے بعد ہی شروع ہوئے۔ تو میں نے اس وقت اس کو زنکم میٹ دی، تو زنکم میٹ دینے سے ہوا کہ اس کے فٹس رک گئے اور وہ دانے سارے واپس باہر آ گئے۔ پھر وہی زنکم میٹ میں اس کو استعمال کراتا رہا تو وہ اس کے دانے بھی ختم ہو گئے۔ تو اس لیے جو لوکل اپلیکیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مرض کو دبا دیا، اور یہ لا آف نیچر ہے کہ کم وائٹل آرگن سے مرض جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے وائٹل آرگن کی طرف سے، اور الٹیمیٹلی جتنی بھی دنیا میں ڈیزیزز ہیں اس کا جو سفر ہے وہ پیریفریز سے شروع ہوتا ہے، ایکسٹریمٹیز سے شروع ہوتا ہے، اسکن سے شروع ہوتا ہے، کم وائٹل آرگن سے شروع ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس نے وائٹل آرگن کی طرف سے، اور الٹیمیٹلی اس نے برین کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اور یہ لا آف نیچر ہے۔ لا آف نیچر یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لے کے آج تک جو کسی ملک کا بھی جو کیپٹل ہوتا تھا نا اس کو زیادہ سیف بنایا جاتا تھا، پہلے قلعے بنائے جاتے تھے۔ اب کیپٹل کے گرد بہت ساری فوج لگائی جاتی ہے، اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے کہ کیپٹل سیف ہونا چاہیے۔ تو کیپٹل سیف مطلب یہ ہے کہ آپ جو بارڈر پہ ایک لڑائی ہو رہی ہے اس لڑائی کو آپ گھسیٹ کے شہروں کے اندر لے آئیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بارڈر کی لڑائی کو بارڈر پہ ہی روک کے رکھیں۔ تو جب وہ اندر آئے گی تو وہ آپ کے کیپٹل پہ کی طرف گھسے گی۔ اسی لیے یہ جو ہماری لوکل جو ڈیزیزز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو جب ہم دباتے ہیں، پریس کرتے ہیں، دیکھیں لا آف نیچر ہے کہ آپ کسی چیز کو اکارڈنگ ٹو کوزیٹو فیکٹر، لا آف نیچر یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، چاہے وہ اکنامیکل مسئلے ہیں، چاہے وہ معاشی مسئلے ہیں، چاہے وہ معاشرتی مسئلے ہیں، چاہے وہ سوشل مسئلے ہیں، چاہے وہ صحت کے معاملات ہیں، ان کا ایک لا آف نیچر ہے۔ وہ سب سے سپیریئر یہ ہے کہ اس کی وجہ پتہ کرو، پھر اس کی وجہ کے مطابق اس کی ریمیڈی۔ مطلب ایک بندہ بھوکا ہے، اب بھوکا کیا ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا، آپ نے اس کو 10 روپے دے، وہ کل بھی بھوکا ہے، تو بہتر تو یہ نا اس کو کسی روزگار پہ لگا دیں۔ تو دنیا کے ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے بھائی، اور وہ لا آف نیچر یہ ہے کہ اس کا سبب جانو پھر اس کا تدارک کرو۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو سکن پہ جو نمود آتی ہے اس کو آپ آرڈنری نہ سمجھیں، یہ آپ کسی بندے کو مار بھی سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی، بچی کو فٹس پڑنے شروع ہو گئے لوکل سپریشن سے۔ اسی طرح میرا ایک لیکچر ہے سپریشن پہ،
اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، وہ 32 آورز کا لیکچر ہے، اس پہ 32-33 گھنٹے کا وہ لیکچر ہے، جس میں میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے وٹ از دا، اس میں 3 چیزیں میں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ ایموشنل سپریشن، ڈیزیز سپریشن اینڈ ڈرگ سپریشن، اور میں 32 گھنٹے اس پہ بولا ہوں۔ ابھی بہت سارے لوگوں کی وہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ، وہ نیٹ پہ اتنا نہیں ہے، میں اس کو دوبارہ ریوائز کروں گا کہ جب ڈیزیز دبتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب انسان کے جذبات دبتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب آپ بیماری کو دبا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب آپ دوائی دے کے کسی کو غلط دوائی دے کے اس کی مرض کو دبا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ جو افروزم ہے یہ بہت ہی عام افروزم ہے، مطلب یہ پلے بٹھا لیں آپ، یہ سپریشن ہے۔ اور سپریشن کی دیکھو اس پہ اس نے صرف ایک افروزم نہیں لکھا، ابھی شاید آگے بھی لکھ 5-6 افروزم تو میں پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں۔ مسلسل آپ کے ذہن میں وہ بات بٹھا رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اس چیز کی کوئی اہمیت ہے، مگر نہ وہ سرسری کسی افروزم میں بات کر کے نکل جاتا آگے۔ اس نے سٹے کیا اور 5-6-7 افروزم اس پہ لکھے بار بار، اس اینگل سے، اس اینگل سے، اس اینگل سے۔ دیکھیں جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے۔ سرسری سی بات پر اب بعد دفعہ دیکھیں نا قرآن پاک میں کئی چیزوں کا ذکر بار بار آیا ہے، نماز کا ذکر کتنی دفعہ آیا، اس لیے آیا کہ یہ کہیں ایک جگہ سن کے تو اگنور ہی نہ کر دیں، اس کی ریپوٹیشن آئی ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، اس لیے دہرایا گیا کہ آپ کے ذہنوں میں بات پیوست ہو۔ اور یہ افروزم بھی میں بھی زیادہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس کو عام سمجھیں، اس کو عام سمجھیں، اس کو غلط نہ سمجھیں، اس کو بالکل کلیئرلی سمجھیں کہ آپ نے کوئی بھی جو اپیرنٹلی اسکن پہ کوئی ڈیزیز آئی ہوئی ہے اس کو آپ لوکل ڈیزیز مت سمجھیں، اس کی پوری ہسٹری اس کا پورا کر کے اس کو پراپر ٹریٹ کریں، اور یہی ہومیوپیتھک فین، ٹھیک ہے جی۔